بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ تھوڑی سی اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس نماز سے فوائد کیا ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے صغائر کبائر، رات کو کیے ہوئے، دن میں کیے ہوئے اور ظاہراً اعلانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ کو ایک بخشش دوں، ایک عطیہ دوں، یعنی کہ اس کو اتنی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس نماز کو تحفہ، عطیہ اور بخشش فرمایا، تو اس کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ بھیجا تھا۔ جب وہ واپس مدینہ منورہ لوٹ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی چومی، بوسہ دیا ان کو، اور فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں، ایک بخشش دوں، ایک تحفہ دوں، ایک خوشخبری سناؤں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی حضور، کیوں نہیں، ضرور بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری، عطیہ اور تحفہ، یہی 4 رکعت صلاۃ التسبیح فرمائی تھی اور اسی کو تحفہ بتایا تھا۔ اب ان کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ تو سن لیجئے کہ نفل نمازیں جن اوقات میں نہیں پڑھی جاتی، جیسے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اسی طرح زوال کا ٹائم اور عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک، ان اوقات میں نفل نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تو ان اوقات میں صلاۃ التسبیح بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ ان اوقات کے علاوہ دن ہو یا رات، آپ جس وقت چاہیں اس صلاۃ التسبیح کو پڑھیں اور اپنے اعمال میں اضافہ فرمائیں، گناہوں کو معاف فرمائیں۔ صلاۃ التسبیح کی خاص جو تسبیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے۔ جب یہ یاد ہو جائے گی تو صلاۃ التسبیح کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ترتیب کل آپ کے سامنے آ گئی تھی، لیکن بعض احادیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنا وارد ہوا ہے اور ثابت ہے۔ لہٰذا جو حضرات مشقت برداشت کر سکتے ہیں اور تھکاوٹ ان کو نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ پورا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن جو نہیں پڑھ سکتے تو وہ اللہ اکبر تک بھی پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لے، اس سے بھی صلاۃ التسبیح ان کی ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کے اندر صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ تو اس میں شریعت کے اندر کوئی متعین نہیں ہے کہ کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، جون سی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، جون سی آیتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ العصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر یہ سورت پڑھا کرتے تھے، تیسری رکعت کے اندر سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کا پڑھنا ان سے ثابت ہے۔ لہٰذا معمول بنا لیا جائے اس بات کو بھی۔ رہی چھوٹی صلاۃ التسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی صلاۃ التسبیح بھی احادیث میں وارد ہیں۔ تو چھوٹی صلاۃ التسبیح تو ہر وقت بندہ پڑھ سکتا ہے، دن میں پڑھ سکتا ہے، رات کو پڑھ سکتا ہے۔ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے اور 2 رکعت کے اندر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی خاص محل احادیث میں منقول نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر کس وقت پڑھی جائے، اسی طرح علماء اکرام سے بھی ثابت نہیں ہے کس وقت کس جگہ پڑھی جائے۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف سے پہلے ان کو 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور نماز مکمل کر لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ یہ 2 چھوٹی صلاۃ التسبیح کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے حوائج کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ رب العزت ان کو پوری فرما دیا کرتے تھے۔ صلاۃ التسبیح کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے یا بیٹھ کر؟ تو کھڑے ہو کر نفل نمازیں پڑھنا افضل ہے، تو چونکہ یہ نفل نماز ہے تو اس کا بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص بعذر کسی وجہ سے بیمار ہے یا اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے، لیکن یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سے نماز میں تھوڑا سا ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صلاۃ التسبیح کو اپنے معمولات زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔